نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفاء الراشدين المهديين وصحبه الكرام المتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، آج کی اس بابرکت مقدس نورانی وجدانی محفل میں جو خطاب کا موضوع ہے وہ ہے ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی موضوع پہ ساری گفتگو ہوگی اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی. سارا مضمون قرآن و سنت کے دائرے میں رہے گا. تو میں نے سورہ الفتح اس کی آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی. یہ 26ویں پارے میں سورہ موجود ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہا درجے کی تعظیم و توقیر ادب و احترام کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شانوں کا تذکرہ کیا. شان رسالت بیان کی پہلے انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. رسالت کا مضمون اس میں ہے کہ رسول بنایا آپ کو. شاہداً و مبشرا و نذیرا، شاہد آپ کو بنا کے بھیجا. شاہد کون ہوتا ہے؟ اس کا معنی تو گواہ ہوتا ہے. گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کوئی واقعہ، کوئی ایونٹ کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وقوع پذیر ہوتے ہوئے، اسی کو ہم گواہ مانتے ہیں. تو یہ حضور کی شان ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن
انبیاء علیہ السلام کے حق پر ہونے کی گواہی دیں گے، اور جو ان کی امتوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیے، تکذیب کی، اذیتیں دی، اس کو بھی حضور بیان کریں گے، بتائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ واقعی جو انبیاء کی امتیں تھیں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے، اور حضور اپنی امت کے احوال کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میری امت کیا کرتی رہی۔ وَمُبَشِّرًا، فرمایا کہ میرے حضور خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو کیا بنا کر بھیجا؟ مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا۔ اس شے کی کہ جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، دیدار الہی کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری سناتے ہیں، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، سرکشی کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکام سے سرتابی کرتے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ شان بیان کرنے کے بعد جو آگے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ رسول بھیجا کیوں تمہارے پاس، بھیجنے کا مقصد کیا ہے، حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ اب آیت نمبر 9 سورۃ الفتح، اس میں اللہ نے بیان فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بھیجا حضور کو کائنات میں، اس دنیا میں، اس لیے تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ، اور میں کہ ان کی انتہا درجے کی تعظیم کرو، اتنی تعظیم کسی اور کی نہ ہو جتنی حضور کی ہے، حد سے بڑھ کر تعظیم کرو۔ جیسے عام انسانوں کی تعظیم ہوتی ہے، اس طرح میرے محبوب کی تعظیم نہیں کرنی۔ جہاں مخلوق کے احترام کی، ادب کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے حضور کی ادب کے ابتدا ہوتی ہے۔ اتنا ادب کائنات میں کسی کا نہ ہو۔ ایک دیکھیں شاگرد ہے، وہ اپنے استاد کا ادب کرتا ہے، وہ ایک حد ہے ادب کی، حد کے اندر ادب ہے۔ ماں باپ کا اولاد ادب کرتی ہے، وہ ایک حد کے اندر کرتی ہے۔ لیکن اس آیا کے اندر اللہ نے حضور کا ادب جو ہے ان حدوں سے بڑھ کر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تقاضا کیا ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کا بھی معنی مفہوم یہی بنتا ہے کہ حضور کی ادب میں پھر کوئی اور شریک نہ ہو جتنی حضور کی تعظیم کی جائے۔ اس تعظیم کے بعد پھر کیا اگلا عمل ہے، پھر کیا کرنا ہے باری تعالیٰ؟ وَتُسَبِّحُوهُ، پھر اس کی تسبیح بیان کرو اللہ کی، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام۔ یعنی ترتیب دیکھیں اس آیہ مبارکہ کی۔ پہلے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی تعظیم بجا لاؤ۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، اپنی بندگی تسبیحات کا ذکر ارشاد فرمایا۔ اس آیت سے اللہ نے پیغام دیا کہ جو لوگ میرے حضور علیہ السلام کا ادب جیسے حق ہے، وہ اس حق کو اگر ادا نہیں کریں گے تو ان کی عبادتیں بھی بیکار جائیں گی۔ کیا جائیں گی؟ بیکار جائیں گی، کیونکہ جو اپنی تسبیح کا اللہ نے حکم بعد میں رکھا، پہلے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میں کہ پہلے میرے محبوب کی انتہا درجے کی تعظیم،
پھر اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرنا، پھر تمہاری یہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت، تعظیم و تکریم کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے جو بھی آپ بعد میں عبادت کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ یہ ایک آیت یہ 9 ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ تقاضا کیا ہے کہ محبت اتحاد رکھتے گی۔ اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگیوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہدایت کا نمونہ ہے وہ صحابہ کرام ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں، جنہوں نے براہ راست حضور سے دین سیکھا، حضور سے فیض پایا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کا ادب کیسے بجا لاتے تھے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کتاب الشروط کے اندر، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل مسند میں لائے، امام ابن حبان اپنی صحیح کے اندر لائے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں لی حدیث، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لی۔ مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم یہ عروہ بن مسعود کا یہ ادب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔ مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم یہ دونوں بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، 6 سال گزر گئے، ابھی مکہ میں بیت اللہ میں حج کرنے کی عمرہ کے لیے نہیں گئے واپس ابھی، تو یہ سورہ الفتح کی آخری رکوع کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا، اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ مبنی پر وحی ہوتا ہے، وہ وحی پہ مبنی ہوتا ہے، حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وحی کی شکل تھی، خواب نبیوں کو جو آتے تھے یہ بھی ایک کیا تھی، وحی کی شکل و صورت تھی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے خواب دیکھا، بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے رات کو کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب بیان کیا۔ بیٹا جانتا تھا، وہ بھی نبی تھے، کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے خواب کی شکل میں اسے سر انجام دیجئے، پورا کیجئے۔ نبیوں کا خواب برحق ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا، ہجرت مدینہ کے 6 سال گزرنے کے بعد یہ خواب آیا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، 1400-1500 صحابہ کی جماعت ہے حضور کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے صبح یہ صحابہ کو خواب بیان کیا، اور پھر صحابہ کرام 1400 یا 1500 صحابہ عمرہ کے لیے تیار ہو گئے، اپنے قربانی کے جانور ساتھ لیے حضور کے ساتھ روانہ ہو چلے۔ بالآخر جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 یا 3 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ کا نام ہے حدیبیہ۔ جب یہاں پہ یہ قافلہ مسلمانوں کا پہنچا، اس وقت چونکہ سارا کنٹرول مکہ مکرمہ کا بیت اللہ کا جو انتظام و انصرام تھا وہ کفار کے اندر تھا۔ جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ہے، واپس پلٹ جائے۔ وہ اتنا سفر طویل کر کے آئے پھر واپس جائے، بڑی عجیب بات تھی۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ یہ قافلہ ٹھہر گیا، اس لیے تاکہ انہیں سمجھاتے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد عمرہ ہے، عمرہ کر کے ہم مدینہ منورہ واپس چلے جائیں گے۔
تو کفار نے پھر کیا کیا، اپنے نمائندے جاسوس بھیجے یہ ساری صورتحال دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد کیا، یہ کیوں حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں واپس مدینہ شریف نہیں جا رہے۔ ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کفار مکہ کے پاس، کیونکہ ان کو تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں، اس لیے ان کو بھیجا تاکہ انہیں جا کے سمجھائیں کہ ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو ادھر سے بھی سفیر آتے رہے کفار کی طرف سے بھی مسلمانوں کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے کہ ان کا ارادہ، ان کی چاہت کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے، یہ سارا جائزہ لینے کے لیے ان کے سفیر بھی آتے رہے۔ یہ عروہ بن مسعود یہ ان کا نمائندہ بن کے آیا تھا، کفار کا، کن کا آیا تھا؟ کفار کا نمائندہ بن کے آیا مسلمانوں کی اس اجتماع میں جس میں 1500 صحابہ موجود تھے، جاسوس بن کر آیا۔ اب وہ بات بیان ہو رہی اس حدیث کے اندر کہ مروان بن حکم، مسور بن مخرمہ وہ بیان کرتے کہ وہ جب آیا صحابہ کرام کی مجلس کو دیکھا، 1500 صحابہ کا جمع غفیر موجود ہے، اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھتا ہے، صحابہ کرام کے ایک ادب و محبت کو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ اب وہ خود بیان کرتا ہے عروہ بن مسعود، اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا، پہلے کافر تھا۔ اس نے کیا دیکھا، کیا محبت اور تعظیم و توقیر کے مظاہر دیکھے۔ وہ خود کہتا ہے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، کیا آقا علیہ السلام جب بھی اپنا لعاب دہن پھینکتے تو صحابہ اس لعاب کو نیچے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ ہوتا تھا آقا علیہ السلام کو لعاب دہن۔ پھر وہ کیا کرتے، فدالا کا بیہا وجہہ و جلدہ، پھر وہی لعاب دہن لے کر اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے، اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک کے بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہے، کتاب الشروط کے۔ اب یہ دیکھیں یہ حد کے اندر ادب ہو رہا ہے، یہ حد سے بڑھ کے ہو رہا ہے۔ اب بتائیں یہ ادب جو بیان ہو رہا ہے، التعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ادب حد کے اندر ہے، یہ حد سے بڑھ کر ہے، حد سے بڑھ کر ہے۔ کیا کوئی دنیا میں کسی کا اس طرح ادب کرتے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی کسی کا تھوک اپنے ہاتھوں پہ لے لے اور چہرے پہ جسم پہ مل لے؟ تاریخ انسانی میں ایسا کبھی نہ واقعہ ملا ہے نہ ملے گا اس کے علاوہ۔ اب یہ تعظیم جو تھی حد سے بڑھ کے تھی، حد کے اندر نہیں تھی۔ یہ ایک چیز اس نے نوٹ کی، عروہ بن مسعود نے دیکھی۔ دوسری چیز کا دیکھتا ہے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتدروا امرا، آقا علیہ السلام جو بھی حکم ارشاد صحابہ کو فرماتے تو صحابہ فوراً اس کو سر انجام دیتے تھے، حکم بجا لاتے فوری۔ سارے صحابہ کو حضور کے حکم کے منتظر رہتے تھے کہ حضور کب کوئی حکم ارشاد فرماتے۔ یہ دوسری وفاداری کا ایک منظر دیکھا، محبت کا ایک منظر دیکھا۔ پھر اس کے بعد آگے حدیث کے الفاظ وَإِذَا تَوَضَّأَ، جب آقا علیہ السلام وضو شریف کرتے ہیں، وضو تو قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، تو صحابہ آقا علیہ السلام کے وضو کا جو پانی تھا جسم مبارک سے مس ہو کے جو نیچے گرتا تھا، اس پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور اس پانی کو حاصل کرنے میں حدیث کے الفاظ ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے صحابہ آپس میں لڑ پڑے گئے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور کو یہ بابرکت پانی مجھے نصیب ہو جائے۔ وضو کے جو پانی کے قطرے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے مس ہو کر گر رہے ہیں، وہ نیچے نہیں گرنے دے رہے، اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا رہے ہیں، اس سے بھی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے وہ اپنے چہروں پہ جسموں میں مل لیا کرتے تھے، برکتیں حاصل کرتے تھے۔ یہ بھی ایک محبت کا ایک عجیب منظر دیکھا عروہ بن مسعود نے۔ پھر چوتھے نمبر پہ کیا دیکھتا ہے، حدیث کے الفاظ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَ
کہ جب آقا علیہ السلام گفتگو ارشاد فرماتے تو سارے صحابہ اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، حضور کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرتے تھے، اپنی آوازیں دھیمی کر لیتے تھے، حضور کی بات کو توجہ سے سنتے تھے۔ یہ بھی ایک محبت کا ایک عجیب منظر۔ پھر پانچویں چیز کیا دیکھی؟ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّاظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور صحابہ جو حضور کی مجلس میں تشریف فرما ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ادب سے نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھ رہے تھے، جھکا کے بیٹھے تھے۔ یہ پانچ چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی۔ اب اس نے جب یہ ساری چیزیں پانچ دیکھی، دیکھنے کے بعد فرجع عروۃ الی صحابی، پھر وہ عروہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا رپورٹ دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ پھر اس نے کہا ای قوم، اے میری قوم سن لو۔ وہ کہتا خدا کی قسم میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد لے کر گیا ہوں، لقد وفدت علی الملوک، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے جاتا رہا ہوں۔ وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، وہ کہتا ہے کیسر جو روم کا بادشاہ تھا، کسرا ایران کا بادشاہ تھا، نجاشی حبشہ کا یہ بادشاہ تھا، ان کے پاس بھی میں گیا ہوں۔ حالانکہ اس وقت یہ روم کی سلطنت یہ سپر پاور کہلاتی تھی، ایران یہ بھی یہ دو عالمی پاوریں تھی، طاقتیں تھی کہلاتی تھی، سپر پاور اس وقت کہلاتی تھی۔ کہتے ان کے پاس میں جاتا رہا، جو نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھی جانا آنا ہوتا رہا۔ آگے کیا روح مسعود کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی تعظیم حضور کے صحابہ حضور کی کرتے ہیں، جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی تعظیم، ادب و احترام، عزت تکریم بجا لاتے ہیں، کائنات کسی بادشاہ کی میں نے اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی۔ یہ ساری باتیں پھر جو آگے میں بیان کر چکا ہوں، پھر وہ ساری پانچ باتیں سنائی اپنی قوم کو۔ تم تو ان سے جنگ کرنے کا کہتے ہو، یہ قوم تو اپنے نبی کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتی، اپنے نبی کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتی، کیا یہ قوم برداشت کرے گی کہ حضور کا خون بہے زمین پہ گرے؟ وہ کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے کہ حضور کا تم خون بہاؤ، حضور کو شہید کرو، اور وہ ٹس سے مس نہ ہو، اور ان کی موجودگی میں تم حضور کو شہید کر لو؟ وہ قوم تو اپنے نبی پہ مر مٹنے والی قوم ہے، حضور کی عشق و محبت میں کمال عروج پہ قوم فائز ہے۔ اور یہ پیغام عروہ بن مسعود نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیا ہے کہ جب تک تمہارے اندر یہی محبت اور ادب و تعظیم کا جذبہ رہے گا تم ہی سپر پاور رہو گے، تم ہی مسلمان ساری اقوام پہ غالب رہو گے۔ یہ قرآن کا بھی وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران۔ اللہ مطلب تم ہی غالب ہو مسلمانوں اگر تم صحیح مسلمان بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب سے بلند ہو، سب سے اونچے ہو۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ، صحیح معنی میں ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے بن جاؤ۔ یہ محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جس قوم کے پاس ہوگی وہی قوم سپر پاور ہے۔ وہ کیا ہے؟ سپر پاور ہے۔ یعنی عروہ بن مسعود نے یہ پیغام دیا کہ اگر مسلمان فتح چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، پوری قوم پہ حاکمیت چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، پھر ان کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق قائم کرنا ہوگا، حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوطی کے ساتھ جوڑنا ہوگا، آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، تو پھر یہ سپر پاور قوم بنے گی، پھر کفر اس سے کام پے گا۔ لیکن آج ہم نے آقا علیہ السلام کی اس تعلق اپنا یہ کمزور کر لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم غلامی کا شکار ہو گئے۔ کفر ہم پہ غالب ہے، جو امریکہ چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے، ہمارے حکمران وہ کرتے ہیں۔
وہ ان کے حکم کے منتظر ہیں، ان کے حکم کے پابند ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ غلامی ہے. ہم آزاد نہیں ہوئے. خود مختاری اس کا نام نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے اشاروں پہ چلے ہوئے ہمارے اوپر وہ کرے پھر ہم آزاد نہیں، یہ غلام ہے. یہ غلبہ دین جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، بالہدی ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق سچا دین دے کر ہم نے اپنا رسول بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ہم جو حضور نظام لائے ہیں زندگی گزارنے کا، اللہ کی طرف سے دین لائے ہیں، اس دین کو سارے نظام ہے زندگی پہ غالب کرتے ہیں. جتنے بھی دنیا میں طور طریقے چل رہے، رسم و رواج چل رہے ہیں، مذاہب ہیں، سب پہ دین کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے. کہ آج دین غالب ہے؟ دین آج مغلوب ہو چکا ہے، غالب نہیں ہے. اگر غالب ہوتا تو کفر آج ہم سے کانپتا. یہ جو اسرائیل جنگ کر رہے ہیں فلسطین پہ، مسجد اقصی پہ، اور وہاں پہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، یہ آج نہ ہوتا اگر اسلام غالب ہوتا. یہ کفر کانپتا. مطلب کہ ابھی اسلام غالب نہیں، تو غلبہ دین کے لیے حضور کو بھیجا. تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اے امت مسلمہ تمہارے اندر آقا علیہ السلام کا حقیقی عشق آ گیا، حقیقی محبت، آقا علیہ السلام کی تعظیم و تکریم تمہارے دلوں میں جاگزی ہو گئی، تو پھر تم ہی سپر پاور. تو اس حدیث کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، یہ جو ادب و تعظیم ہے آقا علیہ السلام کا، جو مظاہر بیان ہوئے ہیں 5، یہ کیا حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. یہ حد سے بڑھ کر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. آج یہ تصور دیا جاتا ہے کہ حضور کی تعظیم اتنی کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو، نعوذ باللہ. یہ ایک تصور عقیدہ ہے لوگوں کا، اور یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا انہوں نے. تقویت الایمان کی کتاب پڑھ لو، اس کے اندر یہ لکھا انہوں نے کہ حضور کی اتنی تعظیم جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو. صراط مستقیم کی کتاب پڑھ لو، یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو جو زندگی سے سیرت سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی تعظیم ہر ایک سے بڑھ کے کرو. عام انسانوں جیسی تعظیم نہیں چاہیے، حد سے بڑھ کے. اب دوسری حدیث سنیں، یہ بھی بخاری شریف کتاب الاذان، کتاب الاذان کے اندر امام بخاری لائے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الصلاۃ میں نقل کیا ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. اور اس کے علاوہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لیا. امام نسائی نے اپنی سنن میں کتاب آداب القضاء اس کے اندر حدیث کو لیا. اب حدیث سنے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم، کہ قبیلہ تھا بنی عمرو بن عوف، اس قبیلے کے اندر لڑائی ہو گئی. یہ مدینہ منورہ کے 2-3 میل کے فاصلے پہ آباد تھا. یہ قبا آبادی کے اندر رہائش پذیر تھا. اس قبیلے کے اندر لڑائی ہوئی، بڑی سخت لڑائی ہوئی. انہوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارے. تو آقا علیہ السلام کو جب خبر ملی تو آقا علیہ السلام سلح کرانے کے لیے زور کی نماز پڑھا کر آپ وہاں تشریف لے گئے. وہاں تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے بلال کو بلایا، ان کو بلا کے کہا کہ بلال، میں تو سلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اگر نماز عصر کا ٹائم ہو جائے، اگر میں نہ پہنچوں پھر آپ اذان کہہ دینا، اور ابو بکر صدیق سے عرض کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جماعت کروا دے. فحانت الصلاۃ. اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا. آقا علیہ السلام واپس تشریف نہیں لائے. فجاء المؤذن الی ابی بکر، تو مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. فقال اتصلی للناس، تو کہا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ آقا علیہ السلام بتا دیا کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں لڑائی ہو گئی، صلح کرانے کے لیے وہاں چلے گئے ہیں.
تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ فوقیما، تاکہ میں تکبیر کہوں، اقامت کہوں، آپ پڑھائیں گے نماز؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نعم، جی ہاں میں پڑھاؤں گا۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں، فصلی ابو بکر، آقا علیہ السلام کی صحابی عاشق رسول، سارے صحابہ میں جس سب سے اونچا مقام ہے انبیاء کے بعد، وہ کن کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے نماز پڑھانی شروع کرا دی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ اس دوران کیا ہوا؟ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب یہاں سے سمجھ نہیں پاتا، جماعت ہو رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تو مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے صفے بنا کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور لوگ نماز میں تھے۔ والناس فی الصلاۃ، لوگ کیا تھے؟ نماز میں تھے، حالت نماز میں تھے، نماز ادا کر رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی۔ فتخلص حتى وقف في الصف، تو آقا علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے تشریف لائے، جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ اب آقا علیہ السلام حدیث کے لفظ تخلص، آقا علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، حتی وقف فی الصف، جو پہلی صف تھی وہاں پہ حضور تشریف لے آئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، فصفق الناس، تو صحابہ نے تالیاں ایسے بجائی، نماز کی حالت میں ایسے کیا بجائی؟ تالیاں بجائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ کرنے کے مصلی چھوڑ دو، حضور آ گئے۔ فصفق الناس، صحابہ نے تالیاں بجائی۔ وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز ادا کرتے تھے پھر دھیان ادھر ادھر نہیں ہوتا، سارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا۔ آپ نے توجہ نہ کی، تالیاں کیوں بجی؟ اس کے بعد فلما اکثر الناس تصفیق، جب تالی کی گونج بڑھ گئی تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ التفاتا، آپ مصلی پہ کھڑے تھے، کعبہ کی طرف چہرہ تھا، آپ نے کیا کیا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ کی نگاہ پڑی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ ڈائریکٹ آقا علیہ السلام سے چہرہ اقدس پہ پڑی۔ جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ابو بکر مصلی پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، مصلی نہ چھوڑو، مصلی پہ کھڑے رہو۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں فرفع ابو بکر یدیہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا، نماز کی حالت نماز میں کیا کیے؟ ہاتھ اٹھائے۔ فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک، اس نعمت پہ شکر ادا کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل جانا۔ پھر حدیث کے الفاظ ثم استأخر ابو بکر حتی استوى فی الصف، پھر آپ نے بغیر دیر کیے مصلی چھوڑ دیا، صف میں آ گیا۔ وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام مصلی پہ تشریف لے آئے، آپ نے باقی نماز پڑھائی۔ حدیث کے الفاظ فلما انصرف، جب آقا علیہ السلام نماز پڑھا لی، سلام پھیرا، فقال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، آقا علیہ السلام نے جب سلام پھیرا، نماز پڑھا لی، تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا، میں کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا تھا؟ ان تثبت اذ امرتک، مصلی چھوڑنے سے تجھے کس نے روکا؟ میں نے کہا تھا مصلی نہیں چھوڑنا، نماز پڑھائیں۔ جب میں نے خود کہا تھا اذ امرتک، جب میں نے کہا تھا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، پھر آپ نے کیوں مصلی چھوڑا؟ جواب دے۔
اب کیا جواب ارشاد وہ سننے والا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ پیچھے امام الانبیاء کھڑے ہو، ابو قحافہ کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو. میرا ادب اجازت نہیں دیتا، میرے ادب نے اجازت نہیں دی، اس لیے میں نے مصلی چھوڑ دیا تھا. دیکھیں یہ نماز کے اندر آقا علیہ السلام کی تعظیم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی دنیا کا انسان آپ کو کوئی مرشد شیخ پیر یا کسی کو اجازت ہے کہ جماعت کھڑی ہو وہ صفوں کو چیر کر پہلی صف میں آ جائے؟ نہیں ہے. یہ فقط آقا علیہ السلام کی شان ہے. جب چہرہ کعبہ سے پھر گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب دیکھیں جب اسلام پھرتے دائیں بائیں، یہ کیوں پھیرتے ہیں؟ کہ ہم نماز مکمل کر لیا. اب نماز سے باہر نکلنے کے لیے یہ ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلام ہم پھیرتے ہیں کیونکہ اب نماز مکمل ہو گئی. چہرہ کعبے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پھر کیوں نہیں ٹوٹی؟ سوال یہ ہے. چہرہ کعبے سے پھر گیا، التفاتا پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تھا. کوئی امام اس طرح دائیں بائیں دیکھ کے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی ادھر ادھر دیکھنے سے؟ یہ تو بالکل پیچھے مڑ کے دیکھا. کیا ہے؟ چہرہ تو بیک ہو گیا ہے، پہلی صف کی طرف مڑ گیا تھا چہرہ. پھر نماز پھر بھی نہیں ٹوٹی. نماز قائم رہے. کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس لیے کہ حضور کعبہ کا بھی کعبہ، حضور کعبہ کے بھی کعبہ ہیں، اس لیے نماز نہیں ٹوٹی. نماز اس لیے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ نماز کو جاری رکھو، نماز جاری رکھو، نماز پڑھاؤ، مصلی پہ کھڑے رہو. نماز نہیں ٹوٹی. اگر ٹوٹ جاتی پھر نماز دوبارہ، حضور ارشاد فرماتے کہ نماز دوبارہ شروع کرو. یہ تو تم نے کیا کر دیا؟ صحابہ کرام کی تالیاں، یہ سارا ایک منظر الٹ پلٹ سارا نظام ہو گیا نماز کا آقا علیہ السلام کی خاطر. لیکن نماز پھر بھی قائم رہی. یہ ساری تعظیم آقا علیہ السلام کی نماز کے اندر ہو رہی ہے. نماز کے اندر اتنی تعظیم ہے تو نماز سے باہر بھی کتنا تعظیم کا تقاضا. ایک اور حدیث اسی طرز آقا علیہ السلام کی وصال مبارک کا آخری دن ہے، وہ بھی حالت نماز میں واقعہ پیش آیا. حدیث کو انس بن مالک بیان کرتے ہیں. یہ حدیث بھی امام بخاری کتاب الاذان میں لایا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الاذان میں 2 جگہ نقل کیا. 2 باب باندھے ہیں، دونوں میں اس کو لیا ہے. ایک باب ہے باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، ایک یہ باب امام بخاری نے لیا. پھر اسی کتاب الاذان میں ایک اور باب باندھا ہے باب حل یلتفت لامر ینزل به. پھر امام بخاری اسی حدیث کو کتاب التہجد میں لائے ہیں. 4تھے نمبر پر کتاب المغازی، اور اس کے علاوہ پھر امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لیا ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور اس کے علاوہ پھر امام نسائی نے بھی لی، کتاب الجنائز کے اندر حدیث لی ہے. اب حدیث سنیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے. 10 سال حضور کی نوکری کی تھی. جب 20 سال ان کی عمر ہوئی تو آقا علیہ السلام کو وصال ہو گیا. 10 سال حضور کی نوکری کرتے رہے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سالوں کے دوران حضور نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں تھا. یہ آقا علیہ السلام کا اخلاق ہے. اب دیکھیں ہم ایک دن کے لیے مزدور رکھ لیں، نوکر رکھ لیں، کوئی اس کے اوپر کتنا پریشر دباؤ ڈالتے ہیں، اس کے ایک کام کے اوپر نوک ٹوک کرتے رہتے ہیں. لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی، ایک دن بھی زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ کبھی حضور نے میرے کسی کام پہ اعتراض کیا. یہ فرمایا کہ انس تو نے یہ کرنا تھا کیوں نہیں کیا، یا یہ نہیں کرنا تھا کیوں کر دیا، کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. اب یہ انس بن مالک حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں جو میں نے ابھی حوالے دے چکا ہوں. انس بن مالک کہتے ہیں ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فی. آخری 2 ہفتے جو تھے نا ان میں حضور بیمار ہوئے تھے شدید.
تو ان دنوں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے۔ 17 نمازیں آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں، 17۔ ایک دن ایسا آیا، آخری دن آقا علیہ السلام کے وصال والا دن آ گیا، الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین، پھر سوموار کا دن آ گیا، سوموار کا جس دن آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، سوموار کا دن آیا، وہم صفوف فی الصلاۃ، سارے صحابہ نماز میں تھے، صفے بنا کر ابو بکر صدیق کے پیچھے کیا کر پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، جب طبیعت کی تھوڑا سا فاقہ محسوس کیا، حضور کھڑے ہو گئے، پردہ ہٹایا اور کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں ینظر الینا وہو قائم، انس مالک فرماتے کھڑے ہو کر میں دیکھنا شروع کر دیا حضور نے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک قرآن کے اوراق کی طرح کھلا ہوا تھا، حضور کے چہرے پہ تبسم تھا، ثم تبسم یضحک، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں صحابہ نماز پڑھ رہے، اب یہ سارا منظر حضور دیکھ کر مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا تو ہمارے چہرے کعبہ سے پھر تو حضور کی طرف مڑ گئے، کدھر ہو گئے؟ حضور کی طرف ہو گئے۔ فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ حضور کی دیدار کی خوشی میں ہم نمازیں توڑ دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد دیدار مصطفیٰ ہوا تھا، دیدار کے لیے ترس کہتے ہیں، کہتے 3 دن کے بعد جب ہم نے دیکھا حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کعبہ سے چہرے پھر گئے ہیں۔ اب صحابہ کہتے قریب تھا کہ ہم صفوں سے نکلتے، صفیں توڑ کر حضور کے پاس بارگاہ میں حاضر ہوتے، قریب تھا، ہم نے ارادہ کر لیا تھا۔ فہممنا، صحابہ کہتے ہم نے ارادہ کر لیا تھا اس چیز کا، ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے، کیا کر دیتے؟ توڑ دیتے۔ اس کے بعد فنکس ابو بکر علی کبیہ لیصل الصف، ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج للصلاۃ، ابو بکر صدیق یہ سمجھے کہ حضور اب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانے والے، اب کیا حضور حجرہ مبارک سے مسجد نبی میں تشریف لا رہے ہیں، مصلی اس نے چھوڑ دیا، صف میں مل گئے، پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں مصلی خالی ہو گیا، مصلی خالی ہو گیا، کوئی مصلی پہ موجود نہیں ہے، نماز جاری ہے۔ آپ نے دیکھا تو مصلی بھی خالی ہو گیا، صحابہ کی توجہ نماز سے ہٹ گئی تھی، پہلے خدا میں مشغول تھے صحابہ، پہلے کہاں مشغول تھے؟ خدا میں مشغول تھے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، اس کے بعد جب آواز آئی پردے ہٹنے کی، چہرے آقا علیہ السلام کی طرف پھیر دیے، اب مصطفیٰ میں مشغول ہو گئے، پہلے خدا میں مشغول تھے، اب کہاں مشغول ہو گئے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف مشغول ہو گئے۔ اس طرح کبھی نماز دیکھی ہے؟ اب حدیث کے آگے الفاظ آتے ہیں فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، پھر آقا علیہ السلام نے ہمیں اشارہ کیا، انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں اشارہ کیا ان اتموا صلاتکم، اے صحابہ اپنی نماز مکمل کرو، وہ ارخى الستر، پھر حضور نے پردہ گرا دیا، پردہ گرا دیا، فتوفی من یومہ، اسی دن آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا۔ یہ نماز فجر کا واقعہ ہے، یہ دیکھیں اس میں کتنے ایمان افروز نقطے بیان کیے ہیں۔ آج لوگوں نے کہا کہ حضور کا نعوذ باللہ نماز میں خیال آ جائے تو نعوذ باللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ صراط مستقیم کتاب شاہ اسماعیل دہلوی کی، اس کے اندر اس نے لکھا ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہے اصل کتاب میں، اس نے لکھا ہے کہ اگر حضور کا دھیان نماز میں آ جائے، خیال آ جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
یہ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. صحابہ تو حضور کے دیدار کے لیے نمازیں بھول گئے تھے, نماز کو بھول کے سارا دھیان حضور کی طرف ہو گیا تھا. اگر نہیں اس طرح نماز ٹوٹتی تو حضور یہ نہ فرماتے کہ نماز مکمل کرو. حضور کیا فرماتے کہ نماز توڑ بیٹھا دوبارہ شروع کرو. ایسا حکم ہونا چاہیے تھا نا کہ حضور فرماتے کہ تم نے کیا کر دیا ہے. مصلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوڑ دیا, صحابہ نے چہرے حضور کی طرف پھیر لیے, نماز پھر بھی نہیں ٹوٹی کیونکہ حضور کعبہ کے بھی کعبہ ہے, حضور کعبہ کے بھی کعبہ ہے. نماز جاری رہی, نماز نہیں ٹوٹی. تینوں حدیثیں میں نے بخاری کی پڑھی, مسلم کی پڑھی ہے. تو ہم نے دین صحابہ سے لینا, عقیدہ صحابہ سے لینا. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر نماز میں تعظیم کے ساتھ آقا علیہ السلام کا خیال آئے, نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے. کیا ہے؟ کمال کو پہنچتی ہے. یہ 3 احادیث ہم نے پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب و احترام کیا حد کے اندر ہے, یہ حد سے بڑھ کے صحابہ نے کی, حد سے بڑھ کر کی گئی ہے. ایک اور علمی نقطہ سمجھا دو, پوائنٹ آگے ذہن میں. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے, جماعت, امام نماز پڑھا رہا ہوگا, امام سے کوئی مسٹیک, کوئی بھول نماز میں واقع ہو جائے, بھول کہیں سے بھول رہا ہے, کوئی غلطی کر رہا ہے, تو اب اس کو جو لقمہ دیں گے وہ جو پیچھے مقتدی کھڑے وہ دیں گے, تو اس کا اگر امام لقمہ لے لے تو نماز نہیں ٹوٹتی, نماز نہیں ٹوٹتی. جو نماز پڑھ رہے پیچھے وہ دے دے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا, اس نے وضو کیا, وضو کر کے مسجد میں آیا, ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی, بس ابھی داخلی مسجد میں ہوا ہے, اس نے دیکھا کہ امام کوئی غلطی نماز میں کر رہا ہے, اس نے ابھی نماز میں داخل ہوئے بغیر لقمہ امام کو دے دیا. کیا دے دیا؟ جو نماز جماعت میں بھی شامل نہیں ہوا, اگر وہ لقمہ دیتا ہے, امام اس کا لقمہ قبول کر لیتا ہے, لے لیتا ہے, تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ حدیث بھی سامنے رکھو, یہ بھی نے پڑھی ہے. اب دیکھیں آقا علیہ السلام جماعت کے اندر شامل تھے, آپ تو اپنے حجرے مبارک کے اندر تھے. کہاں تھے؟ حجرہ مبارک کے اندر تھے. مسجد نبوی شریف کے اندر جماعت ہو رہی تھی, آقا علیہ السلام جماعت کے اندر شامل ہی نہیں تھے. تو آقا علیہ السلام نے لقمہ دیا, فاشارہ الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم. انس بن مالک کہتے کہ حضور نے میں اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو. سبحان اللہ. کیا کیا؟ اشارہ کیا, لقمہ نہیں ہے. یہ تو بھی حضور جماعت کے اندر شامل ہی نہیں ہے, صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, حضور تو اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے. اب جماعت کے اندر شامل ہوئے بغیر حضور نے لقمہ دیا, ابو بکر صدیق کو دیا, صحابہ کرام کو دیا, ان اتموا صلاتکم, کہ صحابہ اپنی نماز مکمل کرو. اب فقہ یہ کہتی ہے ایک بندہ نماز میں شامل نہیں ہے, جماعت میں شامل, وہ لقمہ دے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے, آقا علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ آپ جماعت میں شامل نہیں بھی ہیں, آپ کا لقمہ امام لے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے, برقرار رہتی. کیا ہے؟ برقرار رہتی ہے. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. اور ایک اور بات, ایک بندہ باہر سے آیا, آپ نماز کی حالت میں, اس نے کیا کہہ دیا؟ السلام علیکم. آپ نے اس کا سلام کا جواب دے دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. استاد نے دیکھا شاگرد نماز پڑھ رہا ہے, پیر نے دیکھا, شیخ نے دیکھا میرا مرید نماز پڑھ رہا ہے, اگر وہ پیر سلام کہہ دے اپنے مرید کو, استاد شاگرد کو, بڑا چھوٹے کو, اور وہ اس کی ادب میں اس کے سلام کا جواب دے دے حالت نماز میں, تو نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. لیکن آقا علیہ السلام کی شان دیکھتے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آقا علیہ السلام کی ذات پر حالت نماز میں سلام نہیں بھیجیں گے, نماز ہوگی نہیں, نماز نہیں ہوگی. یہ تشہد پڑھنا نماز میں واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. یہ قعدہ میں بیٹھنا بھی واجب ہے, اور یہ تشہد آپ التحیات پڑھتے ہیں, یہ بھی نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے.
تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام اگر آپ نے حضور کی بارگاہ میں نہ بھیجا نماز میں تو آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ اگر ہم کسی اور انسان کو سلام نماز میں کریں، آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو سلام کرے یا کسی کے سلام کا جواب دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور آقا علیہ السلام کو نماز میں سلام جب تک نہیں بھیجے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ ہم جیسے ہیں، یہ عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا، حضور کی اہل بیت کا نہیں تھا۔ 1400 سالوں کی تاریخ میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور ہم جیسے ہیں۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو یہ کیا حضور کی خاطر نماز کا یہ نقشہ ہوتا جو آپ کو میں نے حدیث کی صورت میں سنایا؟ اور پھر کیا اگر حضور ہم جیسے ہوتے تو صحابہ حضور کا لعاب دہن تھوک مبارک اپنے تھیلیوں پہ لیتے، چہروں پہ ملتے، جسموں پہ ملتے؟ کیا اگر حضور ہم جیسے ہوتے؟ پتہ کیا چلا؟ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں۔